السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ہوٹل کیلیفورنیا۔ نوجوان جب کاؤنٹر پر آیا تو اچنبھے میں پڑ گیا، کیونکہ کاؤنٹر پر کوئی موجود نہ تھا، لیکن ہر کام بخیر و خوبی انجام پا رہا تھا۔ کاؤنٹر سے جب نوجوان فارغ ہوا تو اس کا بریف کیس خود بخود ہوا میں معلق آگے کو بڑھنے لگا کہ اچانک بس اسٹاپ پر بس آ کر رکی۔ گہری خاموشی اور رات کے سناٹے میں بس کی وسل دور تک جا کر کہیں گم ہو گئی۔ ہاتھ میں بریف کیس تھامے، سر پر فلیٹ ہیٹ جمائے اور پینٹ کوٹ کے اوپر سے لانگ کوٹ اوڑھے مارلن رولینڈ بس سے نیچے اترا۔ بس کا دروازہ آٹومیٹک طریقے سے بند ہوا اور بس زوردار وسل دیتی ہوئی اپنی اگلے منزل کی طرف چل پڑی اور باقی مسافروں کو لے کر ان کی منزل پر پہنچانے لگی۔ سڑکیں دور تک ویران تھی، درخت چپ چاپ سر جھکائے کھڑے تھے، آسمان پر چاند اور ستاروں کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہر چیز یوں خاموش تھی جیسے وقت ایک جگہ ٹھہر گیا ہو۔ مارلن نے بس اسٹاپ پر کھڑے کھڑے اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ہر طرف خاموشی، اندھیرا، سناٹا اور ویرانی ہی ویرانی تھی۔ مارلن نے جب اپنے سامنے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ سامنے ایک بڑی عالی شان عمارت تھی۔ اس پر بڑا سا عمارت کا نام لکھا تھا، ہوٹل کیلیفورنیا۔ اس اندھیرے اور ویران علاقے میں بہت کم لوگوں کا آنا جانا تھا۔ دن میں بھی یہ جگہ بہت کم آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس جگہ پہ ہوٹل ابھی نیا بنا تھا، مگر بہت جلد لوگوں میں خاصی مقبولیت حاصل کر گیا تھا۔ اس کی وجہ اس ہوٹل کی آٹومیٹک سروس تھی۔ سب کچھ اپنے آپ ہوتا تھا۔ ہوٹل کیلیفورنیا کا نام شہر شہر، گاؤں گاؤں پہنچ چکا تھا۔ اس بارے میں مارلن نے بھی اپنے دوستوں اور دوسرے بے شمار لوگوں سے اس ہوٹل کی بہت تعریفیں سن رکھی تھیں۔ مثال کے طور پر ہوٹل کیلیفورنیا کی سروس بہت اچھی ہے، یہاں سب کچھ آٹومیٹک ہے، ہر چیز ٹائم پر ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں اور اپنے دوستوں کی زبانی ہوٹل کیلیفورنیا کی بے انتہا تعریفیں سن کر مارلن کے دل میں بھی اس ہوٹل کو دیکھنے کی خواہش جاگی، اور یہ خواہش اتنی پروان چڑھی کہ آج اس کا یہ شوق اسے یہاں تک لے آیا۔ مارلن 40-45 سال کا ادھیڑ عمر شخص تھا۔ وہ نیو یارک سے کام کے سلسلے میں کیلیفورنیا آیا تھا۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد مارلن کو اب رات گزارنے کے لیے ایک چھت درکار تھی، جو اسے ہوٹل کیلیفورنیا کی صورت میں مل گئی تھی۔ یورپ کے ترقی یافتہ ممالک میں آٹومیٹک ہوٹل اور ریسٹورنٹ کوئی نئی بات نہیں۔ آئے دن یورپ کے ترقی یافتہ ممالک میں ایسے واقعات عام ہیں۔ مارلن نے گہری سانس لی اور ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ ہوٹل جدید طرز کا خوبصورت تھا۔ روزانہ دور دور سے سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے۔ غیر ملکی یا پھر دوسرے شہر سے آئے ہوئے کوئی بھی شخص جب کیلیفورنیا آتا تو ہوٹل کیلیفورنیا کا دورہ کرنا نہ بھولتا۔ ہوٹل سے واپسی پر سب کے چہروں پر خوشی اور زبان پر تعریفیں ہوتی۔ ہوٹل کیلیفورنیا کی طویل سیڑھیاں طے کرنے کے بعد مارلن جب اس کے صدر دروازے پر پہنچا تو دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ مارلن نے ہوٹل کے اندر قدم رکھ دیا۔ مارلن کے اندر قدم رکھتے ہی کہیں سے لاؤڈ سپیکر پر ایک نسوانی آواز مارلن کی سماعت سے ٹکرائی۔ ویلکم ٹو دی ہوٹل کیلیفورنیا سر۔ مارلن نے آواز کے تعاقب میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تاکہ یہ جان سکے کہ آواز کہاں سے آئی، مگر مارلن کو کہیں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ وہ خود ہی اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہو بیٹھا کہ یقیناً یہ معمول کی ریکارڈنگ ہے اور کچھ نہیں۔ پورا ہوٹل مدھم روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اتنا وسیع و عریض اور شاندار ہوٹل مارلن نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہوٹل جدید طرز کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ پہلی ہی نظر میں یہ ایک معیاری اور مہنگا ہوٹل معلوم ہوتا تھا۔ مارلن نے کئی ہوٹل روشنیوں سے جگمگاتے دیکھے تھے، مگر یہ پہلا ہوٹل تھا جس کی مدھم روشنیوں نے اس کے ماحول کو خوبصورت اور رومانوی بنا دیا تھا۔ ہوٹل کیلیفورنیا سب سے منفرد اور دل فریب ہوٹل تھا، جو سب کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر لیتا تھا۔ یہ ہوٹل مارلن کی توقع سے بڑھ کر تھا۔ مہربانی فرما کر اپنی شناخت سامنے کاؤنٹر پر پڑے رجسٹر پر درج فرمائیں۔ لاؤڈ سپیکر سے آتی ہوئی نسوانی آواز ایک بار پھر ابھری۔ اس بار آواز کی سمت کا تعین کرنے کی بجائے مارلن سیدھا چلتا ہوا سامنے کاؤنٹر پر آیا، جس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔
پورا ہوٹل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور خالی معلوم ہوتا تھا۔ مارلن کو یہ سب دیکھ کر بالکل حیرت نہیں تھی، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے وہ اپنے دوستوں اور باقی لوگوں سے یہ سب سن چکا تھا کہ ہوٹل کیلیفورنیا کی مدھم روشنیاں، خاموشی اور آٹومیٹک سروس ہی اس کی خاصیت ہے۔ مارلن نے کاؤنٹر پر پہنچ کر 2 بار بیل بجائی، جس کے جواب میں کاؤنٹر پر پڑا رجسٹر اپنے آپ کھلتا چلا گیا۔ مارلن نے گھبرا کر اپنے گرد و نواح میں نظریں دوڑائیں تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ ہوٹل کا کنٹرول روم کدھر ہے، مگر مارلن کو کہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ بے شک مارلن جانتا تھا کہ یہاں آ کر اسے ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا جسے انسانی سوچ قبول نہیں کرتی، مگر اب جب کہ اس کے ساتھ یہ ذاتی طور پر ہو رہا تھا، وہ کچھ سہم گیا تھا۔ اس نے ریسٹورنٹ میں انسانوں کی جگہ روبوٹ کام کرتے دیکھے تھے، جو لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے اور بدلے میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے برطانیہ کے ریسٹورنٹس میں ہوا میں اڑتی ٹرے بھی دیکھی تھی، جن پر کھانا رکھ کر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور انہیں کنٹرول روم میں بیٹھے لوگ کمپیوٹر کی مدد سے کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ سب تو قابل قبول ہے، مگر یہاں تو ہر چیز آٹومیٹک تھی، جس کا تصور ہی ناممکن ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن پلیز، لاؤڈ سپیکر سے ابھرتی لڑکی کی آواز نے مارلن کو چونکا دیا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ مارلن کے سامنے رجسٹر کھلا ہوا تھا اور اس کے اوپر قلم موجود تھا۔ مارلن نے نہ سمجھنے کے انداز میں قلم اٹھایا اور نام کی جگہ مارلن رولینڈ درج کیا اور سٹے کے خانے میں 1 رات لکھ کر قلم واپس رکھ دیا۔ کنفرمڈ، لاؤڈ سپیکر سے لڑکی کی آواز آئی۔ مارلن نے ایک بار پھر ہوٹل کی چاروں طرف نگاہ دوڑائی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیمرے کہاں لگے ہیں، مگر اسے ایک کیمرہ بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ مارلن نے خود ہی اپنی سوچ کو فضول سمجھ کے جھٹک دیا، یہ سوچ کر کہ کیمرے محفوظ جگہوں پر لگائے جاتے ہیں جنہیں انسانی آنکھ بآسانی تلاش نہیں کر سکتی۔ پورا ہوٹل خالی معلوم ہو رہا تھا، جس وجہ سے مارلن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس وسیع اور اس ہوٹل میں اکیلا ہے۔ خیر، مارلن نے اس معاملے پر زیادہ غور نہیں کیا اور اگلی آواز آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق لاؤڈ سپیکر سے ابھرتی لڑکی کی آواز ایک بار پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ براہ مہربانی 1 رات ٹھہرنے کا کرایہ $300 جمع فرمائیں۔ مارلن نے لڑکی کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے اپنے والیٹ سے $300 کے نئے نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ کاؤنٹر کا دراز اپنے آپ کھلا اور $300 ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے آپ دراز میں چلے گئے، جس کے فوراً بعد دراز بند ہو گیا اور لاؤڈ سپیکر سے لڑکی کی آواز ابھری، شکریہ۔ اس ناقابل یقین منظر کو مارلن نے اپنی مکمل ہوش و حواس میں جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ عقل کو حیران کر دینے والا منظر اس کے لیے حیرت و بے یقینی سے کم نہیں تھا۔ وہ ابھی اس منظر سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ یکایک کاؤنٹر پر کہیں سے ایک چابی نمودار ہوئی، جس کے ساتھ روم نمبر کا ٹیگ بھی لگا ہوا تھا۔ مارلن کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی، جس کے ساتھ ہی لاؤڈ سپیکر سے آتی ہوئی لڑکی کی آواز ایک بار پھر ابھری، روم نمبر 89، اب آپ کا ہوا، اسے اپنا ہی جانیے، شکریہ۔ مارلن نے کاؤنٹر پر پڑی چابی اٹھائی ہی تھی کہ مان اس کے ہاتھ میں جھولتا بریف کیس اپنے آپ اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ مارلن نے بے اختیار اپنے بریف کیس کو دیکھا، جو کہ اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پہلے تو مارلن کچھ سمجھ نہ سکا، پھر جلدی اس کی سمجھ میں آ کے بریف کیس آٹومیٹک اسے اپنے کمرے کی جانب لے جا رہا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی مارلن خود بھی اپنے بریف کیس کے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ بریف کیس ایک ایلیویٹر کے سامنے آ کر رکا، جس کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ بریف کیس لفٹ کے اندر چلا گیا، اپنے آپ دوسرے فلور کا بٹن پش ہوا اور لفٹ ایک جھٹکا کھا کر اوپر کو چلنے لگی۔ مارلن لفٹ کے اندر کھڑا بڑے غور سے اپنے بریف کیس کو دیکھ رہا تھا، جو بدستور ہوا میں معلق تھا۔ دوسرے فلور پر پہنچ کر لفٹ کا دروازہ آٹومیٹک کھل گیا اور بریف کیس سمیت مارلن بھی لفٹ سے باہر آ گیا۔ دوسرے فلور پر بھی خاموشی کا ہی راج تھا اور یہ بھی خالی معلوم ہوتا تھا۔ چلتے چلتے مارلن کی نظر ایک بورڈ پر پڑی، جس پر لکھا تھا "نو نوائز"۔ مارلن کو ہوٹل میں اس قسم کی عبارت پڑھ کر بے حد حیرانی ہوئی، کیونکہ جہاں تک اس کا خیال تھا تو یہ عبارت عموماً لائبریریز میں استعمال ہوتی تھی۔ ایسی جگہوں پر تو "نو اسموکنگ" کا لفظ زیادہ عام تھا، مگر یہاں تو سلسلہ ہی کچھ الٹ تھا۔ خیر،
مارلن نے زیادہ نہ سوچا، چلتا رہا۔ چلتے چلتے بریف کیس اور مارلن راہداری میں آئے اور روم نمبر 89 کے سامنے آ کر رک گئے۔ بھورے رنگ کے دروازے پر 89 نمبر کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ مارلن کے ہاتھ سے چابی اپنے آپ اڑتی ہوئی کی ہول میں پیوست ہو گئی اور دروازہ اپنے آپ ہی کھل گیا۔ مارلن کی حالت کو کوئی مخصوص لفظ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سب دیکھ کر وہ حیران تھا، الجھن میں تھا، بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا یا پھر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی الفاظ اس کی صحیح کیفیت بیان نہیں کر سکتے تھے۔ وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ بریف کیس ہوا میں اڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ مارلن بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا آیا۔ کمرہ بہت خوبصورت اور جدید طرز کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ کمرے کے فرش پر نیلے رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا اور کمرے کے عین وسط میں بہت بڑا بیڈ موجود تھا جس کے دونوں طرف سائیڈ ٹیبلز پڑے تھے اور ان پر ٹیبل لیمپ نہایت عمدگی کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کے اٹیچ واش روم کے ساتھ لکڑی کا بہت بڑا ڈریسنگ ٹیبل بھی موجود تھا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں بڑے بڑے گلدان کھڑے تھے جن کے اندر سفید رنگ کے آرٹیفیشل پھول بڑی خوبصورتی سے سجائے گئے تھے۔ ایک بڑی سی LCD بھی دیوار پر نصب تھی جس کے ساتھ ہی گرمیوں کے لیے ایئر کنڈیشنز اور سردیوں کے لیے ہیٹر بھی موجود تھا۔ مارلن کو کمرہ بہت پسند آیا۔ اس نے اپنے بریف کیس کی طرف دیکھا جو کہ اب ایک طرف بے جان کھڑا تھا۔ مارلن نے کی ہول میں سے چابی نکال کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ باتھ روم نیلی ٹائلز کا بنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود تھی۔ مارلن نے شاور لینے کا فیصلہ کیا اور بریف کیس میں سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد مارلن شاور لے کر آیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے بیڈ پر ٹرے پڑی تھی جس پر چائے کی بھاپ اڑاتی پیالی کے ساتھ گرما گرم کھانا بھی موجود تھا۔ مارلن نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا جو ہنوز اسی طرح بند تھا جس طرح مارلن چھوڑ کر گیا تھا۔ مارلن نے سوچا یہاں ہر چیز آٹومیٹک ہے تو ہوٹل کے کنٹرولز نے دروازہ بھی اپنے آپ کھول کر یہ کھانا پہنچا دیا ہوگا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ زیادہ نہ سوچتے مارلن تولیے سے اپنے بال اور بدن کو خشک کرنے لگا۔ اس کی حیرت ختم ہو چکی تھی، مگر جو بات اسے پسند نہیں آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں کسی قسم کی پرائیویسی نہیں تھی۔ ہوٹل کا عملہ ہر پل اپنے گاہکوں پر نظر رکھے ہوئے تھا جو اس کھانے کی وجہ سے ثابت ہو گیا تھا، اور یہ اخلاقی طور پر ایک غلط حرکت تھی۔ کوئی بھی شخص اپنے کمرے میں کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے مارلن خود کو بے سکون محسوس کرنے لگا۔ اس نے ایک تائرانہ نگاہ پورے کمرے میں ڈالی مگر اسے خفیہ کیمرے کہیں نظر نہ آئے۔ مارلن نے نائٹ ڈریس پہن کر ہیٹر آن کیا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ ہوٹل کیلیفورنیا کی سروس نے مارلن کو بالکل بھی اس قدر متاثر نہیں کیا تھا جس قدر اس کے دوست اور باقی لوگ تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ اس کے منہ سے ہوٹل کیلیفورنیا کی باتیں سن کر اس کا تجسس اسے یہاں کھینچ تو لایا تھا مگر اب اس کا تجسس جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ اسے یہ سب ایک دم فضول لگ رہا تھا۔ مارلن پرانے طرز کا آدمی تھا اور خیالات بھی پرانے تھے۔ اسے اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی ایک آنگ نہیں باتی تھی۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ مارلن نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس نے خالی برتنوں کو ایک طرف رکھ کر ہیٹر بند کیا اور کمرے کی لائٹس آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکان کی وجہ سے پلک جھپکتے ہی مارلن میٹھی نیند کے مزے لینے لگا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سویا ہوگا کہ رات کے کسی پہر مارلن کی آنکھیں کھل گئیں یا آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی لیٹا دوبارہ سونے کی کوشش کرتا رہا مگر نیند اب اس کی آنکھوں سے روٹھ چکی تھی۔ مارلن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی کیونکہ جتنا وہ تھکا ہوا تھا اسے مد نظر رکھتے ہوئے تو اسے گہری نیند میں ہونا چاہیے تھا۔ کروٹیں بدل کر جب مارلن تھک آ گیا تو وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ایک تائرانہ نگاہ پورے کمرے میں دوڑائی۔ جب ہی اسے اپنے کمرے میں تبدیلی کا احساس ہوا۔ وہ تبدیلی کیا تھی؟ چند لمحوں بعد وہ بھی مارلن کی سمجھ میں آ گئی۔ سونے سے پہلے مارلن کھانے کے جو برتن ایک سائیڈ پر رکھ کر سو گیا تھا وہ اب اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے، یعنی جب وہ سو رہا تھا تو ہوٹل کا عملہ آٹومیٹک طریقے سے اٹھا کر لے گیا۔ اس حرکت نے مارلن کا پارا چڑھا دیا مگر وہ کیا کر سکتا تھا، لہذا خاموش رہ کر اندر ہی اندر تلملاتا رہا۔
اس نے نظریں اٹھا کر وال کلاک کی جانب دیکھا جو آدھی رات کے 3 بجے آ رہی تھی۔ گیری خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک سر پر ہتھوڑے برساتی معلوم ہو رہی تھی۔ مارلن خالی الذہنی ٹکٹکی لگائے گھڑی کو گھور رہا تھا جب بھی باہر سے اسے کوئی آہٹ سنائی دی۔ مارلن نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے نیچے کسی کا سایہ پڑ رہا تھا۔ مارلن بیڈ سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا دروازے تک آیا۔ مارلن نے کیا واقعی 2 لوگوں کی آواز سنی اور وہ شیڈ کیا انسانی لوگوں کا تھا؟ جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔